ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل صراط جنت کو سبسکرائب کریں۔ یستعجل بها الذین لا یؤمنون بها، ترجمہ کنز العرفان، قیامت کی جلدی مچا رہے ہیں وہ جو اس پر ایمان نہیں رکھتے۔ والذین آمنوا مشفقون منها ویعلمون انها الحق، اور جو ایمان والے ہیں وہ اس سے ڈر رہے ہیں اور جانتے ہیں کہ بے شک وہ حق ہے۔ الا ان الذین یمارون فی الساعة لفی ضلال بعید، سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں۔ تفسیر صراط الجنان، ارشاد فرمایا کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والے اس کے قائم ہونے کی جلدی مچا رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ گمان کرتے ہیں کہ قیامت قائم ہونے والی ہی نہیں، اسی لیے وہ مذاق اڑانے کے طور پر جلدی مچاتے ہیں، اور ایمان والے ثواب ملنے کی توقع رکھنے کے باوجود قیامت سے ڈر رہے ہیں اور اس کی ہولناکیوں سے کانپ رہے ہیں، اور وہ جانتے ہیں کہ بے شک قیامت حق ہے اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اسی لیے وہ اس کی تیاری کر رہے ہیں اور اس دن کے لیے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہیں۔ سن لو بے شک قیامت کے بارے میں شک کرنے والے ضرور دور کی گمراہی میں ہیں، کیونکہ قیامت قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کوئی بعید نہیں۔ قیامت پر ایمان رکھنے والے کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کر کے اس دن کی تیاری کرنے میں مصروف رہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے مکان عالی شان میں آپ کے پاس تھا تو ایک شخص نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک وہ ضرور قائم ہوگی، تو تم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس شخص نے عرض کی، میں نے بہت زیادہ نیک عمل تو نہیں کیے، البتہ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں۔ ارشاد فرمایا، بے شک تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تم محبت رکھتے ہو، اور تمہیں وہی ثواب ملے گا جس کی تم امید رکھتے ہو۔ اس حدیث پاک سے بھی معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سوال کرنے والے شخص کو قیامت کے وقت کے بارے میں نہیں بتایا، بلکہ اسے قیامت کے دن کی تیاری کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء، اللہ اپنے بندوں پر لطف فرمانے والا ہے، جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے۔ وہو القوی العزیز، اور وہی قوت والا، عزت والا ہے۔ تفسیر صراط الجنان، اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض بندوں کو زیادہ اور بعض کو کم رزق عطا فرماتا ہے، اور اس وسعت اور تنگی میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار حکمتیں ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میرے بعض مومن بندے ایسے ہیں کہ مالداری ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں فقیر محتاج کر دوں تو ان کے عقیدے فاسد ہو جائیں، اور بعض بندے ایسے ہیں کہ تنگی اور محتاجی ان کے ایمان کی قوت کا باعث ہے، اگر میں انہیں غنی مالدار کر دوں تو ان کے عقیدے خراب ہو جائیں۔ لہذا جسے رزق میں تنگی کا سامنا ہے وہ یہ نہ سوچے کہ فلاں شخص کو اتنا مال ملا ہے، فلاں کو اتنی دولت عطا ہوئی ہے، جبکہ میں رزق کے معاملے میں تنگیوں کا سامنا کر رہا ہوں، بلکہ اسے اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ رزق تھوڑا ملنے میں میری ہی بھلائی ہوگی، کیونکہ جس چیز میں میری بھلائی ہے اسے میرا رب عز و جل بہتر جانتا ہے، اور چونکہ رزق دینے والا بھی وہی ہے، اس لیے اس کی بارگاہ سے مجھے دوسروں کے مقابلے میں کم رزق ملنے میں یقیناً میری دنیا اور آخرت کا بھلا ہوگا، اور اسی میں میرے ایمان کی قیمتی ترین دولت کی حفاظت کا سامان ہوگا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دولت ملنے کے بعد میرا دل بدل جائے اور میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو کر اپنے ایمان کی دولت ضائع کر بیٹھوں، اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں ہمیشہ کے لیے مبتلا ہو جاؤں۔ اس طرح جب اپنا ذہن بنایا جائے گا تو انشاءاللہ پریشان دماغ کو راحت اور بے چین دل کو سکون نصیب ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔